अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तेरे मेरे दरमियाँ अस कलम अना अलियास। हैव यू गॉन मैड? जामिन इसकी बात पर दहाड़ा। यार, इसे पूरी तरह नकाब में लेकर आई हूँ। डोंट यू वरी, असवन के दो बंदे भी हमें फॉलो कर रही हैं। तो इतनी तुम्हें और हाला को क्या मुसीबत थी इतनी प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकलने का रिस्क लेने की? इसलिए क्या मैं इसे तुम्हारे पास छोड़कर गया था? जामिन ने अच्छी तरह इसकी क्लास ली। तौबा है जामिन, तुम तो पक्के आशिक बन गए हो। वो बेचारी आखिर इस चार दीवारी में रहकर तंग पड़ गई है। इंसान है वो चार दीवारियों इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और खबरदार जो दोबारा ये बेवकूफ़ी की, घर पहुंचकर मेरी हालत से स्काइप पर बात कर रहा तो। यस बॉस, इसने शुक्र करते फ़ोन बंद किया। लो जी, मैंने तो डांट सुन ली, अब तो तुम तैयार हो जाओ, इसने हाला को डराया। फ्लैट पर पहुंचते साथ ही समिया ने स्काइप पर जामिन को वीडियो कॉल मिलाई और वो दोनों जामिन के रूम में ही बेड पर बैठी थी। कॉल पिक होते ही जामिन का चेहरा नजर आते ही हाला को लगा हर मंजर रोशन हो गया है। हल्की सी शेव में, ब्लैक टी शर्ट और ट्राउज़र में, अपने कैजुअल हुलिये में भी हाला को बेहद डैशिंग लग रहा था। हाला कहाँ है? समिया का चेहरा स्क्रीन पर उभरते ही इसने पूछा। उफ, जामिन कितने बेमुरब्बत हो, बीवी की पड़ी है। सही कहते हैं, भाभियाँ आते ही भाई बहनों से बदल जाते हैं। समिया की दहाई देने पर हाला और जामिन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। बकबक नहीं करो, हाला को बुलाओ, आई वांना सी हर। जामिन ने अपना लहजा वसीला बनाते हुए कहा। मुझे क्या इनाम मिलेगा? तुम्हारी बीवी की मुंह दिखाई का। समिया इसे तंग करने पर बजिद थी। असफंद, इसे फ़ोन करके किसी काम पे लगा। इसने जिच होकर साथ बैठे असफंद को कहा। हा हा हा, जामिन तुम कितने क्यूट लग रहे हो इस आशिकों वाले गेटअप में। समिया को आज पहली मर्तबा इसक रिकॉर्ड लगाने का मौका मिला था, वो कैसे मिस करती। अभी वो हंस हंस के बेहाल हो रही थी कि असफंद के मोबाइल पर कॉल आ गई। काश तुम इतनी ही सादतमंदी का मुजाहरा मेरे लिए भी कर लिया करो। इसने फ़ोन कान से लगाते ही असफंद को लताड़ा और उठ के बाहर चली गई। हाला वो जो समिया को ज़्यादा देख रही थी, जामिन की आवाज़ पर लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब देखा जहां अभी भी हाला मंजर से आउट थी। इसने लैपटॉप का रुख अपनी जानिब किया। अस्सलाम वालेकुम। हाला की तस्वीर आते ही असफंद इसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सका। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है, शायद जामिन है। स्काई ब्लू प्रिंटेड शर्ट और दुपट्टा कंधों पे लिए, आधे खुले आधे बंद बालों में वो सीधा जामिन के दिल में उतर रही थी। जामिन वो इसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। आप ठीक हो ना? हाला इसकी इतनी फिक्र मोहब्बत पर एकदम रो पड़ी। व्हाट हैपन यार, ठीक हो ना? हाला प्लीज़ मुझे परेशान ना करो। वो इसके रोने से तरफ उठा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसने अपने आंसू साफ करके बदिक्कत नज़रें झुका कर कहा और जामिन की नज़रें इसके अलावा कहीं और देखने से इनकारी थी। ठीक हूँ, रोई क्यों? जामिन की नज़रें अब तक इसकी भीगी पलकों में अटकी हुई थी। हाला ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया। एक मरतबा फिर आंसुओं का गोला इसके हलक में अटका। इसकी अपनी तरफ ना देखने और संजीदा चेहरे ने इसकी परेशानी बढ़ाई। हाला, ऐसे परेशान करोगी तो मैं अभी फ़्लाइट पकड़ कर आ जाऊँगा। कुछ नहीं, बस वैसे ही। इसने बमुश्किल आंसुओं को पीछे ढकेल कर ये अल्फाज अदा किए। आर यू श्योर? जामिन ने भी यकीनी से पूछा। इसने इस बात में सर हिलाया। ओके देन लुक एट द स्क्रीन। जामिन ने इसे अपने पिक्चर की तरफ देखने को कहा। हाला ने बमुश्किल स्क्रीन पर निगाह डाली जहाँ इसकी जिगर जिगर करती नज़रें इसी को देख रही थी। जामिन ने कुछ टाइप करके इसे स्काइप पर मैसेज किया। हाला ने जैसे ही मैसेज ओपन किया तो किस वाला इमोजी देखकर वो ब्लश कर गई। जामिन दाएं हाथ की मुट्ठी होंठों पर रखे मुस्कुराती नज़रों से इसके एक्सप्रेशंस देख रहा था। आई विश आई कुड बी देयर। इसे ब्लश करते देखकर जामिन ने जज्बों से चूर आवाज़ में कहा। मैं कॉल काट रही हूँ, आप मुझे तंग कर रही हैं। हाला ने खफी से इसे देखते हुए कहा। जामिन ने इसकी बात पर कहका लगाया। ये तो इल्ज़ाम है, मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ। जामिन ने शरारती नज़रों से इसे देखा। इसकी बात का मफ़हूम समझते ही हाला ने इसे गुस्से से घूरा और साथ ही कॉल काट दी। सेकंड बाद ही इसके मोबाइल के बजने वाली आवाज़ लाउंज से आई। हाला ने धड़कते दिल के साथ कॉल पिक की। हेलो। इसकी खुफी बड़ी आवाज़ फ़ोन पर उभरी तो जामिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कल जब आपके पास होऊंगा तो फिर कहाँ छुपेंगी? रियली? जामिन की बात सुनते वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात में बोली।
جی کل رات میں اور اسمن واپس آ رہے ہیں، گریٹ۔ حالہ ضامن کو پکار کر اس نے اس کا دل دھڑکایا۔ آپ روئی کیوں تھی؟ اس کے آنسوں نے ابھی تک اسے پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ اپنی محروم زندگی میں ضامن کی محبت اس کے لیے بہت قیمتی ہے۔ پھر سے آنسو اس کی آنکھوں میں سمٹے۔ آئی ایم مسنگ یو۔ اس کی بھیگی آواز کے اس مختصر سے اظہار کو ضامن نے پوری شدت سے محسوس کیا۔ مسنگ یو ٹو سویٹ ہارٹ، ڈونٹ وری آئی ول بی دیئر ٹمارو، جسٹ ون نائٹ ہیز لیفٹ۔ ضامن کی محبت کو اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کیا، مگر کبھی کبھی قسمت ویسا نہیں کرتی جیسا ہم سوچتے ہیں۔ اگلے دن وہ دونوں کچن میں مختلف ڈشز بنا رہی تھیں، ضامن اور اسمن کے لیے جنہوں نے رات میں آنا تھا۔ سمیہ ایگزیکٹ ٹائم کیا بتایا تھا اسمن بھائی نے پہنچنے کا؟ یار 10 بجے کہا تھا، سمیہ نے مصروف سے انداز میں چکن کڑھائی بناتے ہوئے کہا۔ حالہ نے لاؤنج میں لگی گھڑی دیکھی جس میں ابھی فقط 5 بجے ہوئے تھے۔ اف، ابھی 5 گھنٹے بعد میں آپ کو دیکھ پاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ 5 سیکنڈ بعد ہی وہ اتنی تکلیف دہ خبر سنے گی۔ سمیہ کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہنڈیا میں چمچ لاتے دوسرے ہاتھ سے کال پک کی۔ ہیلو۔ اس کے ہیلو کہتے ہی جو خبر سنائی دی اس سے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ غصے اور تکلیف کے مل جلے احساسات سمیت وہ چلا اٹھی۔ حالہ جو کہ فریج میں دودھ رکھ رہی تھی سمیہ کی غصیلی آواز سن کر وہیں سن ہوگی۔ کب ہوا یہ؟ کہاں ہیں وہ دونوں؟ اوکے میں آ رہی ہوں۔ سمیہ کی بھیگی آواز نے اسے جو کچھ باور کروایا تھا وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ سمیہ فون بند کر کے اس کی طرف پلٹی جو فریج کے ساتھ شوق کھڑی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سمیہ اس کی جانب بڑھی۔ پلیز سمیہ، ضامن کے بارے میں کوئی نفی میں سر ہلاتے اس نے سمیہ کے آنسوؤں سے تر چہرے کو خوف سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ لیے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی جو ہو گیا تھا۔ حالہ وہ دونوں آئی سی یو میں ہیں۔ ان کی گاڑی پر آج کسی نے فائرنگ کی ہے۔ اسلام آباد شفٹ کیا ہے انہیں۔ میں ارجنٹ ٹیکسی کروا رہی ہوں۔ ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ اس وقت انہیں ہماری دعا کی ضرورت ہے، آنسوؤں کی نہیں۔ اٹھو اور اپنی چیزیں پیک کرو۔ سمیہ نے خود کو کمپوز کر کے اسے تسلی دی، ساتھ ہی کسی کو 2 پلین کی ٹکٹس کا کہا۔ اگلے 2.5 گھنٹے بعد وہ پنڈی سی ایم ایچ میں تھیں جہاں ان دونوں کی فیملیز موجود تھیں۔ حالہ نقاب میں ہی تھی۔ سمیہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ حالہ سوائے عاصم ملک کے اور کسی کو بائے فیس نہیں جانتی تھی۔ وہ سیدھا ان کے پاس گئی اور انہوں نے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ کتنی محبت سے انہوں نے اسے ضامن کے نکاح میں دیا تھا۔ کل ہی ابھی ضامن نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ لاہور جاتے ہی وہ جلد حالہ کی رخصتی کروا دیں۔ حالہ کے لیے اس کے لہجے میں چھپی محبت کا سن کر وہ کتنے خوش ہوئے تھے، اور آج کتنی خواہش تھی میری کہ میں جلد از جلد تم سے ملوں، مگر کیا پتہ تھا کہ ایسے حالات میں ملنا پڑے گا۔ حالہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ضامن کی ممی نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ضامن کی بہن بھی اس کے گلے لگ کر بے اختیار رو پڑی، اور حالہ وہ بھی اب تک بے یقینی کیفیت میں تھی۔ پھر وہ اسمن کے گھر والوں سے ملی۔ ضامن کے سر پر چوٹیں آئی تھیں جس کی وجہ سے کچھ بھی کہنا قابل وقت تھا۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں دونوں کو بچانے کی، لیکن بہرحال اصل بچانے والی ذات وہی ہے۔ آپ لوگ بس دعا کریں، اللہ کرم کرے گا۔ ڈاکٹرز آ کر اپنے پروفیشنل انداز میں تسلی دیں گے، مگر یہ وہ 2 فیملیز جانتی تھیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ حالہ کے تو آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس کو اللہ نے اتنا قیمتی رشتہ دے کر آج سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اے اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا میرے پاس اس ایک رشتے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں۔ اپنے حبیب کے صدقے میرے لیے اسے نئی زندگی دے دیں۔ مجھے تو محبت کے معنی اب پتہ چلے ہیں، میں نے تو ابھی اسے محسوس بھی نہیں کیا۔ آپ نے زندگی کے ہر قدم پر مجھے تکلیف دہ حالات سے بچایا۔ اللہ آج بھی میرے اس بہت اپنے کے بچھڑنے کے دکھ سے بچا لیں۔ تکلیف میرے بس سے باہر ہو رہی ہے، پلیز اللہ جی۔ ساری رات سب کی آنکھوں میں کٹی اور صبح کی روشنی ان کے لیے ایک نئی زندگی لے کر آئی تھی۔ جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ دونوں خطرے سے باہر ہیں، کچھ گھنٹوں بعد انہیں رومز میں شفٹ کر دیا گیا۔ حالہ پہلے اسمن کو دیکھنے گئی، بالکل بھائیوں کی طرح۔ ہر لمحہ اس نے حالہ کا خیال رکھا تھا۔ اسمن اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب وہ ہوش میں تھا، لیکن ڈاکٹرز نے زیادہ بات چیت سے منع کیا تھا۔ اسمن سے مل کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ضامن کے روم میں بڑھی۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سیدھی نظر آنکھیں بند کیے ضامن پر پڑی جس کی سر پر پٹیاں لپٹی تھیں۔ وہاں پہلے سے ہی ضامن کی ممی اور بہن تھیں۔ آؤ نا حالہ، اسے دروازے پر ہی کھڑا دیکھ کر ضامن کی ممی نے کہا۔ حالہ کا نام سنتے ہی ضامن نے آنکھیں کھول کر گردن گھما کر اسے دیکھا۔
حیرت، خوشی، محبت، نہ جانے کون کون سے جذبے حالہ کو اس کی آنکھوں میں نظر آئے۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کی ممی کے چیئر کے پاس کھڑی ہوئی جو ضامن کے بیڈ کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ رمشا، اور ذرا اسپن کو دیکھ آئیں۔ اس کی ممی نے ان دونوں کو اکیلے میں ملنے کا موقع دیا، روم سے باہر چلی گئیں۔ حالہ نظریں جھکائے ہوئے تھی جبکہ ضامن کی نظریں اس پر تھیں جو ابھی بھی نقاب میں تھیں۔ حالہ ضامن نے اسے پکارا، اس نے چونک کے ضامن کو ایسے دیکھا جیسے ابھی تک اس کے زندہ سلامت ہونے کا یقین ہی نہ ہو رہا ہو۔ ضامن نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے بیڈ پر ٹک گئی۔ I wanna see you۔ ضامن کی بات سمجھتے اس نے آہستہ سے نقاب گرایا۔ نظریں اس کی جھکی ہوئی تھیں جن میں آہستہ آہستہ آنسو اکٹھے ہو رہے تھے اور بے اختیار پلکوں کی باند توڑ کر باہر آ گئے۔ ہنی، ایسے نہیں کریں۔ ضامن نے اس کے گود میں گھڑے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بمشکل کہا۔ حالہ تو اس تسلی پر اور بھی بکھر گئی اور بے اختیار اس کے سینے سے سر رکھ کر روتی چلی گئی۔ ضامن نے آنکھیں بند کر کے اسے کے گرد اپنا دایاں بازو پھیلایا۔ ہنی پلیز اسٹاپ کرائنگ، یور ٹیئرز آر ہرٹنگ می، آئی ایم ناٹ ان دیٹ پوزیشن ٹو وائپ دیم پراپرلی۔ اس کی کمر سے لاتے ہوئے آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ حالہ کو ایک دم اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو فوراً سیدھی ہوئی اور ذرا سا رخ موڑ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اچانک ضامن نے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حالہ نے اس کی جانب دیکھا تو وہی دل کھینچ لینے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی جو حالہ کا دل اتھل پتھل کر دیتی تھی۔ تھینکس فار دس انکنڈیشنل لو۔ ضامن اس کا ہاتھ ہونٹوں تک لے جا کے بولا۔ کوئی ایسے بھی کسی کی جان نکالتا ہے؟ حالہ نے خفی سے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ کے پاس رکھی کرسی کو بیڈ کے اور پاس کر کے بیٹھ گئی۔ اور کوئی ایسے بھی اپنی جان کو تنگ کرتا ہے؟ ضامن نے اسی کے انداز میں کہتے اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا پھیرا۔ آئی ایم سوری، حالہ نے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ان آنسوؤں نے ہی تو مجھے بتایا ہے کہ میرے لیے کوئی فکر مند تھا۔ اچھا اب آپ زیادہ باتیں نہ کریں، حالہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔